الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق کثرت سے درود پاک پڑھیے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ رحمت للعالمین ہو اور شفیع المذنبین ہو، فضل رب سے کیا نہیں ہو، بعد رب کے بس تم ہی ہو۔ تو آپ لوگ صبح شام کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں، اور ساتھ میں جب صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے وقت، تو فجر کی نماز ادا کرتے ہی فوری طور پر درود پاک پڑھنے کے لیے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیا کریں۔ تو جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں برکت ہو، ہر کام میں آسانیاں ہو، تو اسے صرف ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام ہے کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھنا اور فجر کے وقت اٹھنا، کیونکہ جو صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے اس کے مال میں جان میں برکت ہو جاتی ہے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد فوری بعد کا ایک ایسا وظیفہ لایا ہے کہ پھر جو بندہ دعا مانگتا ہے، جو حاجت کہتا ہے، اس بندے کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، وہ حاجت پوری کر لی جاتی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ وہ کوئی کیونکہ وہ کوئی عام سا عمل نہیں ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کی بہت سے فضائل ہیں، جو ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو یاد کریں گے، اور خوشی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں میں پڑھا کرو۔ ایک روایت میں ہے، جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا، اور جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، جو شخص جانور گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع آسان ہو جاتی ہے۔ جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچے ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے، وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں، ویسے ہی سورہ یاسین کے بہت سے خواص بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اگر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو، تکالیف کا سامنا ہو، آفات و بلیات سے نجات چاہتے ہوں، یا کوئی بھی خاص اور اہم مقصد ہو، اس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو فوری طور پر اٹھیں، وضو کر لیجئے اور کیا پڑھیے؟ سب سے پہلے آپ نے سورہ یاسین کھولنی ہے اور ہر مبین پر یا اللہ یا رحمان
یا رحیم 11 مرتبہ پڑھیں، اور جب کلمہ کن پڑھیں تو یا اللہ، یا مغنی، یا فتاح پڑھ کر ختم کر دیں۔ انشاءاللہ سب تکالیف کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جس حاجت کے لیے بھی یہ عمل کریں گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے، آنکھوں میں موتیا اتر آتا ہے، یا چبھن ہوتی ہے، دکھن ہوتی ہے، نظر کمزور ہو چکی ہے، تو وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد باوضو سورہ یاسین پڑھ کر سرما پر دم کر لیں۔ اب آنکھوں میں روزانہ بلا ناغہ لگایا کریں، انشاءاللہ موتیا دور ہو جائے گا۔ اب ایسے لوگ ہیں جن کو قرض کی ادائیگی چاہیے، تو وہ سورہ یاسین روزانہ باوضو بعد نماز فجر صرف اور صرف 2 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ عمل قرض کی ادائیگی کے لیے بہت مفید ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ جلد ہی قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اور سورہ یاسین کے اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل، بہت سی برکات ہیں، تو ان برکات کو سامنے رکھتے ہوئے آج روحانی وظائف چینل بھی آپ کے لیے سورہ یاسین کا خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے؟ جب آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں، فجر کی نماز ادا کر لیں، تو سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پاک صاف آپ ہونے چاہیے، یعنی جب فجر کی نماز پڑھیں تو فوری ہی اس عمل کو کر لیں، کیونکہ آپ نے باوضو ہونا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرنی ہے۔ جہاں پر لفظ مبین آئے آپ نے 3 بار یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کر لیں تو عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، یا باری تعالی میرے اس عمل کی برکت سے میری تمام حاجات کو پورا کر دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس عمل کو کیجئے اور اس عمل کی خوب برکتیں جو ہیں وہ حاصل کیجئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے اور آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو اور جنہوں نے خاص دعاؤں میں حصہ لیا ہے، کوئی مشکلات پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کروا رہا ہے، تو کوئی اپنی مشکلوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کروا رہا ہے، اور جنہوں نے درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام دلی جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو بہت جلد میٹھا مدینہ دکھائے۔ تو میری ایک بہن کے لیے آپ سب بھی خصوصی دعا کر دیجئے کہ میری ان بہن انہوں نے ایک کمنٹ میں کہا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے، تو اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے اور بہت جلد آپ کو اپنے قدموں پر چلنا نصیب کرے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ آپ سب بھی سن کر ایک بار آمین کہہ دیجئے، ہو سکتا ہے کس کی آمین میں اثر ہو جائے۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے وہ ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔